بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 159 سورہ النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّن، اور ان میں اہل الکتاب یعنی اہل کتاب میں ایسا کوئی نہیں، الا جو لا یؤمنن نہ ایمان لائے، بے ہی ان پر، قبل الموت ہی ان کی موت سے پہلے، یعنی کوئی ایسا کتابی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے۔ وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ یکون علیہم شہیدا، یوم القیامت اور قیامت کے دن یکون ہوگا علیہم ان پر شہیدا گواہ، یعنی وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور کوئی کتابی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے متعلق دسیا جی، کتابی کوئی بھی یہودی ایسا نہیں ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। یوم القیامت اور قیامت کے دن یکون علیہم شہیدا، وہ ان پر گواہ ہوگا۔ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا۔ اس فکر کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں، اور الفاظ میں دونوں کا یکساں استعمال ہے۔ ایک معنی وہ جو ہم نے ترجمے میں اختیار کیے ہیں، دوسرا یہ کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں جو اپنی موت سے پہلے مسیح پر ایمان نہ لے آئے۔ اہل کتاب سے مراد یہودی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ عیسائی بھی ہوں۔ پہلے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ مسیح کی طبی موت جب واقع ہوگی، اس وقت جتنے اہل کتاب موجود ہوں گے وہ سب ان پر یعنی ان کی رسالت پر ایمان لا چکے ہوں گے۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ تمام اہل کتاب پر مرنے سے عین قبل رسالت مسیح علیہ السلام کی حقیقت منکشف ہو جاتی ہے، اور وہ مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، مگر یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ ایمان لانا مفید نہیں ہو سکتا۔ دونوں معنی متعدد صحابہ، تابعین اور اکابر مفسرین سے منقول ہیں، اور صحیح مراد صرف اللہ ہی کے علم میں ہے۔ یعنی یہودیوں اور عیسائیوں نے مسیح علیہ السلام کے ساتھ اور اس پیغام کے ساتھ جو آپ لائے تھے جو معاملہ کیا ہے، اس پر آپ خداوند تعالیٰ کی عدالت میں گواہی دیں گے۔ یعنی یہودیوں اور عیسائیوں نے مسیح علیہ السلام کے ساتھ اور اس پیغام کے ساتھ جو آپ لائے تھے جو معاملہ کیا، اس پر آپ خداوند تعالیٰ کی عدالت میں گواہی دیں گے۔ اس گواہی کی کچھ تفصیل آگے سورہ مائدہ کے آخری رکوع میں آنے والی ہے۔ یہ جی تفہیم سی آیت نمبر 159 دی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جب آج کا قرآن پاک پڑھا اور حاضر مہینوں اور جن مسلمان سے سارا عطا فرمائیں، اور ہمیشہ سن قرآن پاک ترجمے نال پڑھن دی، اس کو سمجھن دی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیشہ سن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک پہ چلن دی اور ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور بروز کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت دے ذریعہ قرآن پاک دی وسعت نال ساڈی بخشش اور مغفرت فرما۔ ماخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔